محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو آج ہم بات کریں گے بقرعید کی نماز کے تعلق سے۔ جیسے کہ آپ سبھی جانتے ہیں کہ لاک ڈاؤن چل رہا ہے، یعنی 144 دھارا لاگو ہے۔ تو ایسے لاک ڈاؤن کے ماحول میں ہم بقرعید کی نماز کیسے پڑھیں گے؟ اور ظاہر سی بات ہے، گورنمنٹ کی جانب سے صرف 5 ہی افراد کو، صرف 5 ہی لوگوں کو عید کی نماز پڑھنے کی اجازت ہے، چاہے وہ عید کی نماز 5 افراد مسجد میں جا کر کے پڑھیں یا عیدگاہ میں جا کر کے یہ بقرعید کی نماز ادا کریں۔ تو صرف 5 ہی لوگ عید کی نماز پڑھنے کی اجازت ہے گورنمنٹ کی جانب سے۔ اگر کسی نے 5 لوگوں سے زیادہ یعنی جماعت کر کے بھیڑ بھاڑ اکٹھی کی، کہیں بھی مان لیجیے بیٹھک وغیرہ پہ، کسی کی بلڈنگ میں یا کہیں بھی ایک طرف جا کر کے آپ نے اگر ایسا کیا تو، اور اگر آپ کا پتہ چل گیا تو ظاہر سی بات ہے قانونی کارروائی بھی ہو سکتی ہے، اور 144 جو دھارا لاگو ہے اس پر جو ہے آپ کو اسی کے شکنجے میں رکھ دیا جائے گا۔ تو ظاہر سی بات ہے ایسے ماحول میں ہم عید کی نماز کیسے پڑھیں گے؟ تو اب آپ اس کو جو ہے توجہ کے ساتھ سنیں۔ ہم نے اس سے پہلے جو عید الفطر یعنی میٹھی جو کہتے ہیں، تو عید الفطر کے موقع پہ بھی آپ کو بتایا تھا کہ جو لوگ عید کی نماز نہ پڑھ سکیں ان کو کیا پڑھنا ہے۔ تو ایسے یہ بقرعید آ رہی ہے اور لاک ڈاؤن کا ماحول ہے، گورنمنٹ کی جانب سے اجازت نہیں ہے، تو آپ اپنے گھروں پر جو لوگ مسجدوں میں پڑھیں گے ان کا کوئی سوال نہیں ہے، اور جو لوگ اپنے گھروں پر رہیں گے وہ عید کی نماز کیسے پڑھیں، تو آپ کو جو ہے اسی کو سمجھنا ہے۔ تو دیکھیے، جو لوگ اپنے گھروں پر رہ گئے، جن کو کہ عید کی نماز نہ مل سکی، تو وہ کیا کریں کہ وہ نماز عید الاضحیٰ کی جگہ، بقرعید کی نماز کی جگہ انہیں 4 رکعت نماز چاشت کی پڑھنا ہے۔ کتنی؟ 4 رکعت نماز چاشت کی پڑھنا ہے، سمجھ رہے؟ اب اس کے پڑھنے کا طریقہ کیا ہوگا؟ تو دیکھیے، جب عیدگاہ میں یا مسجد میں جہاں بھی آپ کی نماز ہو رہی ہے عید کی، ہے نا، تو عیدگاہ میں یا مسجد میں جب عید کی نماز ہو جائے اس کے بعد میں آپ کو یہ 4 رکعت نماز چاشت پڑھنا ہے۔ اب اس کی نیت کیسے کرنا ہے؟ تو آپ نیت سن لیں۔ اس کی نیت کرنا ہے آپ کو، نیت کی میں نے 4 رکعت نماز چاشت کی، سمجھے، واسطے اللہ تعالیٰ کے، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر، سمجھے، یہ نفلی نماز ہوتی ہے۔ تو نیت کی میں نے 4 رکعت نماز چاشت کی واسطے اللہ تعالیٰ کے، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر۔ تو آپ کو اس طریقے سے نیت کرنا ہے، اور ایک ہی سلام سے آپ کو یہ 4 رکعت نماز چاشت کی ادا کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس میں وہی صورتیں پڑھنا ہے جو آپ دوسری نمازوں میں آپ پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر ایک بات میں آپ کو اور بتا دوں، جیسے مان لیجیے ایک ہی گھر میں 4-5 افراد ہیں یا گھر والے ہیں، اگر ان میں کوئی جو ہے نماز یعنی جماعت کے ساتھ پڑھانے کا اہل ہو یا امام بننے کا اہل ہو کہ وہ امامت کر سکے، تو اس میں آپ جماعت بھی کر سکتے ہیں، لیکن یہ نفل نماز ہے اور نفل نماز تنہا پڑھنا یہ بہتر ہے، یہ افضل ہے، سمجھ رہے؟ تو آپ کو اس طریقے سے یہ نماز پڑھنا ہے۔ اب رہا مسئلہ یہ کہ یہ جب آپ یہ چاشت کی نماز پڑھ لیں تو اس کے بعد میں آپ یہ تکبیر تشریق بھی آپ کہہ لیں، تکبیر تشریق بھی آپ کہہ لیں، یہ کہنا بہتر ہے۔ اگر کسی نے نہیں بھی کہی تو کوئی بات نہیں ہے، لیکن میں اپنے اسلامی بھائیوں سے گزارش کروں گا کہ کہیں بھی بھیڑ اکٹھا کرنے کی کوشش نہ کریں، کیونکہ لاک ڈاؤن کا معاملہ ہے، اور مومنوں کو اپنی جان کی، مال کی اور اپنی عزت کی حفاظت کرنا یہ ضروری ہے۔ تو جس طریقے سے آپ نے سکون کے ساتھ اپنے گھروں پر رہنے کے بعد عید الفطر کی نماز ادا کی تھی، تو اسی طریقے سے آپ جو ہے عید الاضحیٰ کی نماز یعنی بقرعید کی نماز بھی اپنے گھروں پر، یہ چاشت کی نماز جو ہے بقرعید کی جگہ اپنے گھروں پر ادا کریں۔ اب ایک مسئلہ میں آپ کو یہاں پر اور بتا دوں کہ دیکھیے، کہیں پر ایسا ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ چلو مسجدوں میں تو نماز ہو رہی ہے، ہم یہاں پر 10-20 آدمی اکٹھا ہو کر جو ہے عید کی نماز اپنے گھر پر یا بیٹھک میں یا کسی بلڈنگ کے نیچے ادا کر لیں۔ تو دیکھیے، عید کی نماز ہو یا جمعے کی نماز ہو، اس کے کچھ شرائط ہیں، سمجھے؟ تو یہ شرائط گھر میں یا کسی بلڈنگ میں یا بیٹھک پر نہیں پائے جاتے، کیونکہ اس کے لیے اذن عام کا ہونا ضروری ہے۔ تو جب یہ شرائط نہیں پائے جاتے گھر میں،
تو اگر آپ عید کی نماز پڑھیں گے بھی تو وہ عید کی نماز آپ کی نہیں ہوگی بلکہ نفل نماز ہی ہوگی۔ تو اس لیے آپ کو جو ہے عید کی نماز پڑھنے کی کوشش اپنے گھروں پر نہ کریں، یہ لاک ڈاؤن کا معاملہ ہے، بلکہ تنہا اپنے گھروں پر نماز چاشت کا اہتمام کریں، وہ بھی جب مسجد میں یا عیدگاہ میں عید کی نماز ہو جائے، سمجھ رہے؟ کیونکہ اپنی عزت کی حفاظت کرنا بھی یہ مومنوں کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ اب اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو اس چیز کو لے کر کے تو آپ نیچے کمنٹ باکس میں جائیں اور اپنا سوال لکھیں، انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کے سوال کا جواب ضرور دیا جائے گا۔